الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ قربانی رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے پہلے کی تھی، لیکن قرآن کہتا ہے اللہ سے آگے نہ بڑھو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ یہ ہے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اصول و ضابطہ جو قرآن مجید فرقان حمید نے دیا کہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، اچھی نیتوں کے ساتھ ہے، لیکن اس عمل میں اگر تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو وہ عمل مسترد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تعظیم و توقیر کا سبق قرآن مجید فرقان حمید نے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں ارشاد فرمایا، اور پھر ان صحابی کو حکم دیا گیا کہ وہ دوبارہ قربانی ادا کریں، جس کا تفصیلی ذکر احادیث میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد وہ مشہور آیت کریمہ ہے کہ نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کو، حضور کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھنے کا حکم دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، نبی پاک علیہ السلام کی آواز پر اپنی آواز کو پست رکھو۔ اور علماء محققین مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو ادب ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب آج بھی اسی طریقے سے ملحوظ رکھا جائے گا۔ حضور کے دربار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں کوئی حاضر ہوتا ہے اور وہاں اس نے اپنی آواز کو اگر بلند کیا تو وہ بھی اس آیت کی مخالفت کے زمرے میں آئے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو، خاص طور پر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اشارہ عطا فرمائی ہے کہ آپ اپنے قبر انور میں زندہ ہیں اور امت کے احوال سے باخبر ہیں۔ صحیح ستہ کی حدیث مبارکہ، ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو حضور کی بارگاہ کا ادب جیسا آپ کی حیات ظاہری میں تھا، اسی ادب کو آج بھی اگر کوئی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ یہ بات میں خاص طور پہ یہاں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک حضور سے محبت کرنے والا حضور کے شہر سے محبت بھی رکھتا ہے اور مدینہ منورہ جانے کی طرف بھی دل میں رکھتا ہے، لیکن جب مدینہ منورہ وہ حاضر ہو اور اگر وہاں پہنچ کر اتنی خواہش و طلب کے بعد اسے حاضر نصیب ہو اور پھر علیہ باللہ اگر وہاں پہ ابتدائی ہو جائے اور اسے اندازہ نہ ہو کہ وہ کس بارگاہ میں حاضر ہے اور وہاں بھی اس کی آواز اسی طرح سے بلند ہوتی رہے، تو پھر وہ اس بارگاہ کے ثمرات سے اور وہاں کے فیوز و برکات سے محروم رہ جاتا ہے۔ یہ ادب مبارکہ جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک شخص تھے، صحابی رسول ہیں، ان کو ثقل سماعت کا مسئلہ ہے، یعنی اونچا سنتے تھے، سماعت کمزور تھی۔ اب جس کی سماعت کمزور ہو، بولتا بھی زور سے ہے، اس کو لگتا ہے کہ کسی کو بھی آواز نہیں آ رہی، تو وہ بولتے بھی اونچا تھے، سنتے بھی کم تھے۔ اب یہ ان کا عذر ہے اور شرعی مجبوری ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب ان کے ذریعے سے تا قیامت امت کو سمجھا دیا گیا کہ وہ تو مجبور ہیں، ان کا تو عذر ہے، لیکن حضور کی بارگاہ کا ادب یہ ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی علیہ السلام کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور فرمایا ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو تم بلاتے ہو اور بے تکلفی سے نام لے کر پکار لیتے ہو، آواز اونچی کر لیتے ہو، اس طرح نبی پاک علیہ السلام سے کلام نہ کیا جائے اور حضور سے مخاطب نہ ہوا، یعنی عامیانہ جو انداز ہے، آپس میں ایک دوسرے کو جس طرح بلاتے ہیں، بات کرتے ہیں، اس طرح سے نبی پاک علیہ السلام سے ہم کلام نہ ہوا جائے، بلکہ حضور سے جب بات کی جائے گی، حضور سے جب حضور کا تذکرہ ہوگا تو شانوں کے ساتھ، القابات کے ساتھ، حضور کی عظمت اور شان کو دل میں محسوس کرتے ہوئے اور آپ کو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مان کر حضور کی عظمتوں و شانوں کو، حضور کے معجزات کو، حضور کے فضائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر انسان حضور کے القابات کے ساتھ حضور کی شان و عظمت و توصیف کو بیان کرے، یہ حضور کی شان ہے، اور اس میں بھی جتنا وہ کر سکے کبھی بھی نبی پاک علیہ السلام کی مدح ثناء کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ جس طرح عام ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو ایسے نہ کرو، کیوں؟ اس لیے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ حضور کی بارگاہ کا ادب اتنا ہے۔ یاد رکھیے گا، شرعی اصول ہے کہ انسان کے اعمال اسی وقت ضائع ہوتے ہیں کہ جب انسان دار اسلام سے خارج ہو جائے، یعنی اگر کوئی شخص کسی سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور وہ نیکی کر لیتا ہے تو یہ تو ہمیں اصول شریعت میں ملتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ اچھائیاں، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں،
لیکن اس کے برعکس نہیں ہے کہ کسی نے نیکیاں پہلے کی ہوئی تھیں اور کوئی گناہ اس سے ہو گیا تو اس گناہ کی وجہ سے سابقہ نیکیاں مٹ جائیں، ایسا مزاج شریعت نہیں ہے۔ تو گناہ کرنے سے سابقہ نیکیاں مٹتی نہیں ہیں، سابقہ نیکیاں ضائع سے اسی صورت میں ہوتی ہیں کہ جب الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اس کا ایمان ضائع ہو جائے۔ یہاں فرمایا ان تحبط اعمالکم، کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے۔ تو اعمال ضائع اسی وقت ہوتے ہیں کہ جب انسان دار اسلام سے خارج ہو جائے، اس کا ایمان ضائع ہو جائے۔ تو حضور کی تعظیم و توقیر کا معاملہ اتنا حساس ہے، اتنا اہم و ضروری ہے کہ اگر اس میں الیاذ باللہ اگر کوئی کمی رہ گئی یا کوئی غلطی صدر ہو گئی تو اس سے ایمان ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ قرآن نے کہا ہوا انتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ ہم سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے، حضور کی بارگاہ کے ادب ملحوظ نہ رکھے۔ تو یہ صحابی جن کا میں نے تذکرہ کیا کہ جن کو یہ تکلیف تھی، عذر تھا، بیماری تھی، اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو یہ گھر کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے، گھر سے باہر ہی نکلتے تھے، کیونکہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں اگر آواز بلند ہو گئی صرف اتنی بات پر ایمان ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، حضور کی بارگاہ کا ادب اتنا زیادہ ہے، حضور کی تعظیم و توقیر اتنی ضروری ہے، تو وہ دبک کر ڈر کر گھر میں بیٹھ گئے، نہیں نکلتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قاصد روانہ فرمایا، ان کو طلب فرمایا اور ان کو فرمایا کہ یہ حکم تمہارے لیے نہیں ہے، یہ تو عذر ہے، مجبوری ہے۔ ان کے ذریعے سے تا قیام قیامت لوگوں کو بارگاہ رسالت کا ادب سکھا دیا گیا، لیکن ان کا عذر ہے، مجبوری ہے، اس وجہ سے یہ اس میں گویا کہ ان کا قصد و ارادہ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم میں کمی کرنا نہیں ہے۔ اور پھر صحابہ کا کیسا عمل تھا حضور کی بارگاہ میں اس آیت کے نزول کے بعد۔ حضرات شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا یہ انداز ہوتا کہ وہ حضور کے مجلس میں اتنی آہستہ سے بات کرتے کہ ایک دوسرے کی بات سننے میں کئی مرتبہ دقت کا سامنا ہوتا۔ اور پھر اس عمل کو قرآن نے کس تحسین کے ساتھ بیان کیا، اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، وہ لوگ کہ جو حضور کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یعنی اس اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور حضور کی تعظیم و توقیر کا لحاظ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں کو اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے منتخب فرما لیا ہے اور پرکھ لیا ہے کہ یہی دل ہیں جو تقوی پذیر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان دلوں کو تقوی سے بھر دیا ہے، لبریز فرما دیا۔ یہ تقوی کی اعلیٰ ترین علامت ہے کہ جو حضور کی بارگاہ کا ادب ملحوظ رکھیں اور حضور علیہ السلام کی تعظیم و توقیر دل میں رکھیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت کریمہ وہ بھی حضور علیہ السلام کے ادب سے متعلق ہے کہ جس میں ایک وفد آیا اعرابی، جو دیہات کے کچھ لوگ تھے، اعرابی تھے، اور ابھی سمجھیے کہ آداب سکھائے جا رہے ہیں، ابتدائی مراحل ہیں اور نئے نئے لوگ ایمان لائے ہیں۔ ایک وفد آتا ہے اور انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی کاشان اقدس کے باہر آ کر حضور کو آواز دینا شروع کر دی۔ جس طرح ہم کسی کے گھر جائیں اور وہ باہر نہ آ رہا ہو یا اس کو ہمارے آنے کی اطلاع نہ ہو تو ہم کیا کریں گے، ہم بلند آواز سے اسے بلائیں گے، آواز دیں گے۔ لیکن یہ عام معاملہ نہیں ہے، یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے ادب کا معاملہ ہے۔ اب آپ سوچیں حضور کی تعظیم و توقیر اتنی اہم و ضروری ہے کہ ان کے اس عمل پر اللہ رب العالمین قرآن کی آیات کا نزول فرما رہا ہے۔ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اسی پر اس سورت کا نام ہے سورہ حجرات، اور حجرات کمرے کو کہتے ہیں، اس کی جمع حجرات ہے۔ فرمایا بے شک وہ لوگ کہ جو آپ کو پکارتے ہیں، ینادونک ندا دیتے ہیں، پکارتے ہیں، من وراء الحجرات کمروں کے گھروں کے باہر سے، قرآن کہتا ہے اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ انہیں حضور کی بارگاہ کا ادب نہیں پتا کہ حضور کی بارگاہ میں جب آنا ہے تو کیسے آنا ہے، کہ باہر سے آوازیں نہیں دینی بلکہ انتظار کرنا ہے۔ اور یہاں پر مفسرین نے ایک معنی یہ بھی کیا اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر کو عقل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سینے کو علوم کے خزانوں سے ایسا بھر دیا ہے کہ وہ جانتے ہیں کون آیا ہے، کیوں آیا ہے، اور کتنے افراد آئے ہیں، کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ ان کو یہ عقل نہیں ہے، حضور کا مقام نہیں پتا۔ قرآن نے پھر آگے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کرتے حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ خود باہر تشریف لاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ سارا مضمون قرآن نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے حضور کی تعظیم و توقیر کا۔ حضور کا ادب یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جب آئے ہو تو پھر انتظار کرو کہ حضور خود کاشان اقدس سے باہر تشریف لائیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ حضور خود باہر تشریف لاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ لیکن اب چونکہ ابتدائی تربیت کے مراحل ہیں تو قرآن نے کہا واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ جس سے ابھی نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، ان کو ان آداب کی ابھی تعلیم نہیں ہے، تو یہ ابتدائی مراحل ہیں، انہیں سکھایا گیا، اور تعلیم ان کے ذریعے سے تا قیامت تک
امت کو دے دی گئی کہ حضور کی بارگاہ کا ادب اتنا ضروری اور اہم ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے، وقت بہت ہمارا مختصر ہوتا ہے، صرف چند ایک باتیں کر کے اس آیت کے اس سورہ مبارکہ کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کو ہم سمیٹتے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کسی فاسق کی کسی خبر پر بغیر تحقیق کے عمل پیرا ہو جانا، اس کی مذمت فرمائی۔ کوئی شخص کو یہاں کے بات کہے بغیر تحقیق کے اس پر عمل درآمد کر لینا، یہ بعض اوقات بہت بڑے نقصان کا سبب اور اندیشہ بن جاتا ہے۔ ہمارے یہاں خاندانوں میں بہت ساری لڑائیاں، نفرتیں اور ایک قسم کے انتشار اور افتراق کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم معاملات کی تحقیق نہیں کرتے اور دونوں جانب پہلوؤں پر غور نہیں کرتے۔ یہاں بھی ایک واقعہ درپیش ہوا، ایک شخص نے یہ آ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، حضور نے ایک جگہ پر زکوٰۃ کے کلیکشن کے لیے انہیں روانہ فرمایا، تو اس قوم سے ان کی پرانی لڑائی تھی، دشمنی تھی۔ جب وہ وہاں پر زکوٰۃ کی وصولی کے لیے گئے تو وہ ساری قوم استقبال کے لیے اپنے علاقے سے باہر آ گئی، اور کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے نائب آ رہے ہیں، حضور کے فاسد آ رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھے کہ شاید پرانی لڑائی میں مجھے نقصان پہنچانے کے لیے، مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ گھبرا کر وہاں سے واپس پلٹ گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ اس قوم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ یہ بات نہیں تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے خالد بن ولید کو روانہ فرمایا معاملے کی تحقیق کے لیے، تو معاملہ کچھ اور نکلا۔ تو یہ آیت کریمہ بھی ہمیں یہ آداب سکھاتی ہے کہ معاملے کی تحقیق، قرآن نے کہا فتبینوا، تحقیق کر لو، کہ کہیں ایسا نہ ہو معاملہ کچھ اور ہو اور تم اس پر عمل درآمد کر کے بعد میں پچھتاتے رہ جاؤ۔ خاص طور پر آج کل سوشل میڈیا کے اس ماحول میں ہر بات کو آگے منتقل کر دینا، تحقیق نہ کرنا۔ حدیث مبارکہ میں کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، او کما قال علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات ویسے ہی آگے پہنچا دے، تو بغیر تحقیق کے بات آگے نہ پہنچائی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی فتنے کو ہوا دینے والوں میں شامل ہو جائیں اور انتشار و اختلاف پھیلانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ تو تحقیق کرنا یہ ضروری ہے، اور خاص طور پر خاندانی معاملات میں بھی اس کا اہتمام جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اسی سے انتشار و افتراق ختم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد صلح کا ذکر، اسی سے متصل آپ اگر اس کو جوڑیں تو صلح کے احکامات، مسلمانوں میں آپس میں صلح کرانا، یہ ایک ایسی خدمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بہترین ثمرات اس شخص کو بھی عطا فرماتا ہے کہ جو اس کاوش میں حصہ ملاتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں ابھی بھی کہ جو خاندانوں میں، مارکیٹوں میں، دوستوں میں آپس میں صلح کرانے کا عظیم یہ ذمہ لیتے ہیں، خدمت انجام دیتے ہیں کہ آپس میں مسلمانوں میں صلح کرائے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز عطا فرمائے، یہ باعث تحدیث ہے، باعث تکریم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ عظیم سعادت عطا فرمائی۔ ہمیشہ لڑائی کو ختم کرانے والوں میں ہمارا کردار ہو۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو مسلمانوں کے درمیان آپس میں صلح کرانے کے لیے خلاف واقع بات بھی کہتا ہے، یعنی حقیقت میں وہ بات نہ ہو اور وہ اپنی طرف سے اضافہ کر کے اس بات کو کہہ دے، تب بھی وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ ویسے جھوٹ کہنا کتنا گناہ ہے، سخت اس کی مذمت ہے، لیکن جہاں آپس میں دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کا معاملہ ہے تو شریعت نے اتنی تاکید فرمائی ہے کہ خلاف واقع بات بھی اگر ہم کہتے ہیں، حقیقت میں ایسی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے دوسرے شخص سے جا کر کہا کہ فلاں شخص تمہاری تعریف میں بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہا تھا، تمہارے لیے کلمات خیر کہہ رہا تھا اور اچھے جذبات کا اظہار کر رہا تھا، حالانکہ اس نے نہ کہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپس میں ان کی رنجشیں ختم ہو گئی، محبت پیدا ہو گئی۔ تو یہ نہ صرف یہ کہ گناہ نہیں ہے بلکہ بہت بڑا ثواب ہے اور سعادت کا کام ہے کہ دو مسلمانوں کے درمیان آپس میں صلح کر دی جائے۔ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ ہم یہاں کی باتیں وہاں اور اضافہ کر کے، بڑھا چڑھا کر اور مسالے لگا کر اسے بھڑکاتے ہیں، اور نفرتیں ختم ہونے کے بجائے اور بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ اتنا سخت وبال ہے، اس پر اگر کلام کیا جائے تو یہ مستقل عنوان ہے، لیکن پیغام یہی ہے کہ ہمیں ہمیشہ سلو کرانے والی اپروچ اختیار کرنی ہے، خاندانوں میں، دوستوں میں، مارکیٹ میں، یا کہیں دوستوں احباب میں، اعزا اقربا میں ہمارا انداز اور ہماری روش یہی ہو کہ آپس میں سلو کا کام سر انجام دیا جائے۔ پھر آگے یہ تو ظاہری بات ہے، اب باطنی اعتبار سے بھی مسلمان کی عزت کی کتنی حفاظت قرآن مجید فرقان حمید نے اور شریعت مطہرہ نے کی ہے۔ فرمایا کہ ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا، کیونکہ جس کا کوئی شخص مذاق اڑاتا ہے تو اس لیے اڑاتا ہے کہ اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہے، یہ تکبر کی علامت ہے کہ اس میں کوئی کمی ہے، اس وجہ سے اس کا مذاق اڑایا جائے، اس پر آوازیں کسی جائیں، اس پر تانا زنی کی جائے۔ ولا تلمزوا انفسکم،
ولا تنابزوا بالالقاب، برے ناموں سے برے القابات سے دوسرے کو نہ پکارو. اور پھر آگے جو ہے بدگمانی سے منع فرمایا گیا، یعنی ظاہری طور پر بھی کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کی عزت کو پامال نہیں کرنا، اور دل میں بھی کسی مسلمان کے لیے گمان بد، برا گمان کرنا کہ اس نے یہ کیا، یہ اس لیے کیا ہوگا، یوں کیا ہوگا، اس کا یہ مقصد تھا، اس کا یہ مقصد تھا. ہمیں یہ کلامیں ملانے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام و شریعت مطہرہ نے یہ کہا کہ اپنے مسلمان بھائی سے اس زن کو قائم کیا جائے اور کسی کی تو میں نہ پڑا جائے، کیونکہ آپ کسی کے پیچھے لگیں گے کوئی نہ کوئی بات آپ نکال ہی لیں گے اس کے خلاف، اس کی برائی میں. ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ مسلمان کی عزت کا تحفظ کیا جائے اور اس کی عزت کو پامال نہ کیا جائے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، کل بروز محشر، برسر محشر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. کہ جب انسان کی گویا کہ اگر نامہ اعمال کھل جائے تو اس کی عزت برسر محشر پامال ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم شخص کو یہ سعادت عطا فرمائے گا اور اس کے معاملات میں پردہ پوشی فرمائے گا. پھر آگے آخری بات اس حدیث، اس سورہ مبارکہ میں جو اخلاقی اعتبار سے، حقوق العباد کے اعتبار سے ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے پر نسبی تفاخر نہ کرنا. قرآن پاک نے کہا کہ یہ جو ہم نے تمہیں خاندان دیے ہیں، نسب دیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ اس لیے دیے تاکہ تم آپس میں دوسرے کی پہچان قائم کر سکو. یہ فلاں قبیلے سے ہے، فلاں قوم سے ہے، فلاں ذات سے اس کا تعلق ہے، تو اس وجہ سے ایک دوسرے پر فخر کرنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا اس سے منع فرمایا گیا. فرمایا اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک تم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. تقویٰ کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا تعین ہوگا. کوئی کتنے بڑے خاندان کا ہے، کوئی کتنا جاہو منصب والا ہے، کوئی کتنا مالدار ہے، یہ فیصلے جو ہے اس سے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معزز وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنے والا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہے. رب العالمین ہمیں انتہائی پیاری باتوں پر عمل کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.